سب سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی عالی شان بہت ہی مبارک مجلس میں وقت گزارنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اور جن احباب کی محنت، دلچسپی اور محبت سے آج کی یہ مجلس اور تربیتی نشست قائم ہوئی ہے، ان تمام کے لیے بھی میں دعا گو ہوں۔ بس دعا یہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ کی قبولیت عطا فرمائے۔ یقیناً میرے اور آپ کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ شہر بھر سے مہمانان گرامی قدر اور ذی وقار قرائے کرام، علماء کرام تشریف فرما ہے، اور ہمارے سیاسی اور مذہبی نہایت مشہور اور نہایت ہی ہر دل عزیز قائد کاشف نواز رنداوا صاحب حفظہ اللہ جہاں پر یہ کام کر رہے ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کے ذریعے لوگوں کو توحید اور سنت کے قریب آنے کی سعادت عطا فرمائے۔ میں نے انشاءاللہ الرحمن بڑے ہی اختصار کے ساتھ، چونکہ یہ تربیتی نشست ہے، دو باتیں آپ کے پیش خدمت کرنی ہے۔ پہلی بات بلا تاخیر، بلا تطویل اور بلا تمہید آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں سکون دے، سرور دے، ایمان کی مٹھاس دے، طمانینت دے، حلاوت دے، اللہ میری زندگی پرسکون کر دے، دنیا بھی سدھر جائے، آخرت بھی میری بہتر ہو جائے، وہ انسان کم از کم دو کام ضرور کرے۔ پہلا کام سن لیں، پھر دوسرا کام سن لیں، پھر انشاءاللہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کے من کو نور سے بھر دے، تو پہلا کام یہ ہے جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، میری طرف دیکھیں، جب آپ دعا کرتے ہیں نا، بڑے یقین سے دعا کیا کریں، بڑے دھیان سے دعا کیا کریں، بڑی تسلی سے دعا کیا کریں، چمٹ کے دعا کیا کریں، اور اتنی شاندار دعا کیا کریں کہ دعا کرتے 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 اپنے اللہ کے سامنے رو پڑا کریں۔ 100 باتوں کی ایک بات، مجھے دین پڑھتے پڑھاتے قرابت 25 سنہ 25 سال تو ہو چکے ہیں، تراجم بھی کیے ہیں، طلبہ کو پڑھایا ہے، لکھا ہے، دعوتی اسفار کیے ہیں۔ مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے، جس بندے کی زندگی میں تنہائی میں رونے والی دعا نہیں نا، وہ بندہ اندر سے کھوکھلا ہے۔ سونے کے چمچوں میں نوالے لے لے، اس کو ایمان کی مٹھاس نہیں مل سکتی۔ جس بندے کی تنہائی کی دعا میں رونا نہیں، مجھے بتائیں یہ دعا ہوتی ہے؟ ہم نے عموماً لوگوں کو دیکھا ہے دعا کرتے ہیں، کوئی اوپر دیکھتا ہے، کوئی نیچے دیکھتا ہے، خارج کرتا ہے۔ بھائی نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے، دعا ہی تو ایمان ہے، دعا ہی تو زندگی ہے۔ تو بس یہ پہلی بات میں نے تقریباً مکمل کر لی ہے کہ آپ تنہائی میں کوئی 10 منٹ کو 15 منٹ اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے، کوئی مصلے پہ بیٹھ کے، کوئی کمرے میں بیٹھ کے، چھت پہ بیٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے گریہ زاری والی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دے گا۔ قبول دعا کا ہونا نہ ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ چمٹ کر مانگنے میں اللہ نے جو لذت رکھی ہے وہ دنیا کے کسی خزانے میں نہیں۔ ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے جلد بازی میں، تیزی میں، جلد بازی، تیزی۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے 2 منٹ کی جلدی کی وجہ سے اپنی نماز کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ آرام سے دعا کریں۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے شیخ محترم آپ اذکار بیان کرتے ہیں، وظائف بیان کرتے ہیں، ایک عرصے سے دعا کر رہا ہوں، دعا نہیں میری قبول ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا تم دعا کرتے ہی نہیں ہو۔ کہتا ہوں میں تو بہت دعائیں کرتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ جب تم دعا کرتے ہو اسپیشل کو اللہ تعالیٰ سے، تو ایت الکرسی پہلے کتنی دفعہ پڑھتی ہو؟ 10 دفعہ پڑھتی ہو، 20 دفعہ پڑھتی ہو، 50 دفعہ پڑھتی ہو؟ میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کتنی 100 دفعہ پڑھتے ہو؟ استغفار کتنی دیر کرتے ہو؟ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام،
یا حی یا قیوم یہ کتنی دفعہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی میری تو عمر تقریباً 55 سال کے قریب ہے، میری 55 سالہ زندگی میں مولانا صاحب ایسی ایک دعا بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیو، آج کی تربیتی نشست میں میرا سب سے خوبصورت جملہ نوٹ کرنا، یہاں سے ناشتے کے بعد جاتے اگر آپ اپنے دامن میں اعتراف لے کے چلے جائیں نا کہ یا اللہ مجھے تو مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آیا، اعتراف میں بڑی عظمت ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم کرتے بھی کچھ نہیں، اعتراف بھی نہیں کرتے۔ کم از کم اعتراف تو کر لینا ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تجھے اپنی دعا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو، اپنی بیٹیوں کی تربیت کرو۔ ہم نے درجنوں کتابوں میں علماء عرب کو پڑھا ہے، ایک میں نے شیخ کو پڑھا، وہ کہتے ہیں میری زندگی میں بڑے بڑے کٹھن دور آئے لیکن میں اپنی بیٹیوں کو کہتا تھا بیٹا مصلی پہ بیٹھ کے اپنے بابا کے لیے دعا کرو، یا اللہ ہمارے بابا کے گناہ معاف کر دے۔ مجھے یاد نہیں میری بیٹیوں نے میرے لیے دعائے استغفار کی ہو اور میرے لیے اللہ نے خیر کے دروازے نہ کھول۔ نہ ہماری دعا کی تربیت ہے، نہ بیٹیوں کی تربیت ہے، گھر میں یہ ماحول ہے ہی نہیں سرے سے۔ کتنی دلچسپی ہے موبائل سے، واٹس ایپ سے، فیس بک سے، دنیا سے، بھئی ہونی چاہیے، لیکن دعا، یہ جو میں نے آیت پڑھی اس کا ترجمہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ادعوا ربکم، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تربیتی نشست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو پکارو، کسی نبی کو نہیں، کسی ولی کو نہیں، کسی چھوٹے بڑے کو نہیں۔ پہلی بات یہ ہے دعا اللہ سے کرو، اور اگر قبول کروانی ہے تو دو کام کرو۔ وہ کون سے ہیں؟ تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگو، چھپ چھپ کے اللہ سے مانگو، اور رو رو کے اللہ سے مانگو۔ آپ میرے نوجوان بھائی ہیں، ابھی آپ نے بڑی زندگی گزارنی ہے، جس بندے کی زندگی میں تنہائی میں رونے والی دعا ہوتی ہے نا جی، اللہ پاک اس کو نامراد نہیں کرتا۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو دائیں بائیں جانے کی، کسی بندے پہ اعتماد کرنے کی، کسی بندے کے پیچھے بھاگ، اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، میں آپ کو درجنوں دلائل دے سکتا ہوں۔ محدثین نے لکھا ہے تمام دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا وہ ہے کہ جو دعا کرتے 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 آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں۔ بدر کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا، نبی علیہ السلام نے بدر کی جنگ جیتی ہے۔ کیسے جیتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنا خیمہ الگ لگوا لیا تھا، یہ صحیح بخاری میں، مسند احمد میں، کملی مبارک آپ نے اپنے سر پہ رکھی، اور نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، ایسے چمٹ کر، ایسے رو کر نبی علیہ السلام نے دعا مانگی۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں فسقط رداءہ، آپ کی چادر مبارک زمین پہ گر پڑی۔ سیدنا ابو بکر آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول بس کرے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو میرے پیارے بھائی، آپ اللہ کو دعا میں گئے یا اللہ میرے پلے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، بڑا ہی گناہ گار ہوں، بس یہ 3-4 پنجابی اردو میں آپ لفظ بولتے ہوئے اللہ کے سامنے رو پڑے، تکلفات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حرمین کے اماموں کی دعائیں رٹ کر وہ تکلف کرنے کی تو کوئی ضرورت، اللہ ان چیزوں کا محتاج تو نہیں۔ آپ سیدھی سے اللہ سے سیدھی بات کریں، یا اللہ کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف تیری رحمت ہے۔ دعا کریں اپنے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جیتے جی تنہائی میں خشوع والی اللہ پاک اللہ ہمیں ایسی دعائیں نصیب فرمائے۔ اپنے لیے دعا کیا کرے، بچوں کے لیے کیا کرے۔ جو والد حضرات بیٹھے ہیں ان کو ایک میں حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی دعا بیٹیوں کے حق میں اور بیٹوں کے حق میں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اپنی بیٹیوں کا نام لے کر دعا کیا کریں۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں۔ میں کہتا ہوں جی سچ بتاؤ، آپ اپنی لخت جگر پیاری بیٹی کا نام لے لے کر کتنا روتے ہو تنہائی میں، نام لے کر، اللہ یہ تیری رحمت ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ اس کا نام ہے، میں اس کا والد ہوں، رسول اللہ کی ضمانت ہے کہ آپ والد کی دعا رد نہیں کرتے۔ پہلی بات میں نے الحمدللہ تقریباً مکمل کر لی ہے۔ وہ بندہ اندر سے ویران ہے، اندر سے کھوکھلا ہے، اندر سے خالی ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، ساری زندگی اس کو ایمان کی مٹھاس نہیں ملے گی اگر اس کی دعا میں جلدی ہے، تیزی ہے۔
توجہ نہیں ہے، روتا نہیں ہے دعا میں رویا کرے. اگر رونا نہیں آتا رونے والا منہ بنایا کرے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ، بہت بڑا شہنشاہ ہے، اس کو بندے کی جو اندر کی تواضع ہے نا یہ بڑی پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو تنہائی کی دعائیں نصیب فرمائے. دوسری بات، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بڑی رحمتیں کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکتیں دے، بڑی خیر سے نوازے، آپ بہت پرسکون جیے، ایمان کی حلاوت مٹھاس آپ محسوس کریں، تو اس کے لیے کرنے والا دوسرا کام ہے جی، جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے 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 اپنے اللہ کے سامنے رو پڑا کریں. شکر ہی دین ہے، شکر ہی عبادت ہے. بھائی ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ایک تو دعا نہیں، دوسرا شکر نہیں، گلے شکوے للچائی نظر. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کرتے اپنے رب کے سامنے رو پڑا کریں. جو بندہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا اور آخرت کے سب خزانے عطا کرتے. نہ شکری یہ بہت بڑا نصور ہے، بہت بڑا نصور ہے، اور ہمیں تو بہت ہی شکر ادا کرنا چاہیے. ہم جن کے روحانی بیٹے ہیں نا، میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے، مسند احمد میں پڑھا ہے، اصحاب رسول جو تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک ایک کھجور چوس کر 24 گھنٹے نکال دیتے تھے. دن رات میں صرف ایک کھجور ان کو ملتی تھی. اگر کندھوں پہ کوئی چادر ہوتی تو ازار بند، بس ایسے ہی معاملات تھے. اصحاب صفا 70 کے قریب تھے. حضرت ہریرہ بیان کرتے ہیں کسی کے پاس بھی لباس پورا نہیں تھا. رسول اکرم علیہ السلام چندے کی اپیل کرتے، صحابہ یہودیوں کے باغات میں دھیاڑی کرتے، مزدوری کرتے، جو جو ملتے وہ رسول اللہ کے سامنے لا کے رکھ دیتے. حد درجہ کی غربت تھی، 2 ماہ چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارا لباس بھی اچھا ہے، ہمارا کھانا بھی اچھا ہے، اللہ نے ہمیں بیٹیاں دی ہیں، بیٹے دیے ہیں، گھر بار دیے، لیکن ہمارے پاس شکر نہیں ہے. اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید دیا ہے. پھر جوانی میں دیکھیں آپ کس مقدس جگہ پہ رات گزاریں گے. جوانی کی عمر میں جس کو اللہ یہ ماحول دے، مجھے بتائیں اس سے بڑا اللہ کا احسان کیا ہے. شیطان نے یہی بات کہی تھی. یہ جو قرآن شریف ہے نا جی، ہمیں قرآن شریف پڑھتے پڑھاتے ماشاءاللہ کافی وقت گزرا ہے. پورے قرآن شریف کا اگر آپ مجھے کہیں نا جی مولانا صاحب خلاصہ کریں تو یہ کتاب شکر ہے. یہ بندے کو شکر گزار بنانے کے لیے آئی. جو شکر گزار نہیں ہے وہ بندہ نہیں ہے. واللہ العظیم ہم تو بڑے بڑے گلے شکوے کرتے ہیں. میں نے ایک عربی کتاب میں واقعہ پڑھا، آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک آدمی تھا، اس کے پاؤں کام نہیں کرتے تھے، رجلاہ و یداہ و عیناہ، چلنے سے قاصر تھا، دیکھنے سے قاصر تھا، پکڑنے سے قاصر تھا. تو اللہ تعالیٰ کو پتا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھ پہ بڑی 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 نعمتیں کی ہیں، لیکن ایک جو بہت بڑی تو نے نعمت مجھے دی ہے، اللہ پاک مجھے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پاس بندہ کھڑا تھا، کہنے لگا بھائی چلو جو چھوٹی نعمتیں ہیں وہ چھوڑو، جو بہت بڑی نعمت ہے وہ تو مجھے بتاؤ کون سی ہے. تو وہ آگے سے کہنے لگا بھائی پھر کیا ہوا، میرے پاؤں کام نہیں کرتے، ہاتھ کام نہیں کرتے، آنکھیں کام نہیں کرتی، میں اس بڑی نعمت کا شکر نہ اللہ سے مانگوں جس اللہ نے مجھے ذکر کرنے کے لیے زبان عطا کی ہے. میرے پیارے بھائیوں، الحمدللہ، استغفر اللہ. میری طرف دیکھیں، آپ سائیکل چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، لمبے چوڑے آپس کار نہیں نہ کر سکتے. یہ 2 جو مبارک جملے ہیں یہ پلے باندھ لیں انشاءاللہ. موت سے پہلے پہلے اللہ آپ کو معراج کروائے گا. معراج کا مطلب یہ اللہ آپ کو ایمان کی مٹھاس دے گا. مٹھاس، یہ بڑا تر و تازہ دین ہے، یہ لفظوں کی حد تک نہیں ہے. رٹے نے بیڑا گھر کر دیا معاشرے کا. بس جب آپ سفر میں ہوتے ہیں، حضر میں ہوتے ہیں، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ. ابن قیم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے امام ابو بکر المزنی رحمہ اللہ کا. وہ ایک مزدور کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہ مزدور 10-15 منٹ اس کے ساتھ رہے، تو وہ ایک ہی جملہ بار بار دہراتا تھا، الحمدللہ. پھر وہ کہتا تھا استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ. امام صاحب کہنے لگے بھائی کوئی اور دعا نہیں تجھے آتی، کوئی اور ذکر تجھے نہیں آتا؟
وہ کہنے لگے اذکار تو بہت آتے ہیں لیکن جب اللہ کی عطا دیکھتا ہوں نا کہ وہ مجھے دیے جا رہا ہے تو پھر دل سے یہی جذبات اٹھتے ہیں، الحمدللہ اللہ مہربانی ہے تیری، دینے والا بھی تو ہے، تعریف بھی تیری ہے۔ اور جب میں اپنے کالے کرتوت دیکھتا ہوں، اپنی غفلتیں دیکھتا ہوں، بے وفائیاں دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں استغفر اللہ کہیں میرے کالے کرتوت دے کر دینا بند نہ کر دینا، مجھے معاف کر دے۔ الحمدللہ استغفر اللہ، یہ آپ کے پورے دین کا خلاصہ ہے۔ شکر اللہ کا ادا کرے اور اس کے ساتھ استغفار ہو تو سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کامیابی، سکون، بلندی اور مقام و مرتبہ پانے کے لیے بس یہ دو چیزیں، آپ اس کا لیول جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں۔ آپ رات کو اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں تو جو مسنون دعائیں ہیں نا انبیاء کی، وہ گنگناتے رہا کریں۔ مثال کے طور پہ حضرت یوسف کی دعا پڑھتے رہا کریں، اور رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ یہ انبیاء کی دعائیں پڑھتے رہا کریں۔ تنہائی اپنی جو ہے وہ دعا والی بنائے، اور کوشش کریں جو آپ دعا پڑھتے ہیں نا وہ صرف رٹے کی حد تک نہ ہو، اس کا ترجمہ وہ آپ کے انگ انگ سے پورے وجود کے جذبات ہونے چاہیے جو دعا کے ذریعے آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور شکر کی کیفیت اعلیٰ درجہ کی ہونا چاہیے۔ آپ مجھے پوچھیں گے کہ یہ بتائیں کہ شکر کی بہترین کیفیت کیا ہے؟ انسان صرف الحمدللہ کہنے سے تو شکر گزار نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا بڑے بڑے سود خور الحمدللہ کہتے ہیں، بڑے بڑے حرام خور الحمدللہ کہتے ہیں، بڑے بڑے ظالم لوگ الحمدللہ۔ صرف الحمدللہ سے نہیں بندہ شکر گزار بنتا۔ شکر کا سب سے بنیادی رکن یہ ہے کہ بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں کھپا دے، اللہ کی بغاوت پہ نہ لگائے، اللہ کی رضا پہ لگا دے۔ اور اس کی ایک بہترین صورت یہ ہے، وہی بات آ گئی تنہائی والی، کہ چلے روزانہ نہیں تو کبھی کبھار آپ لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے قیام کیا کریں۔ آپ کو یاد ہے نا رسول اکرم علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیا کہا تھا جب انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے تو گناہ بھی کوئی نہیں ہے، کمی بھی کوئی نہیں ہے، تو آپ اتنے اتنے لمبے قیام کرتے ہیں؟ تو فرمایا کیا میں ان کے ذریعے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندے کی تنہائی کے سجدے لمبے ہوتے ہیں جی۔ اور یہ بھی مسئلہ آپ سن لیں، آپ کو کس مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ کیونکہ تربیتی نشست ہے نا، کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ صرف 3 دفعہ ہی کہنا ہے، کبھی 300 دفعہ بھی کہا کریں، کبھی کو 3000 دفعہ بھی کہا کریں، یہ تو ادنا ہے 3 دفعہ، 30 دفعہ، 50 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تنہائی کے سجدوں کو لمبا کریں۔ کبھی رب آپ کو کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، جس بندے کے پاس تنہائی کے سجدے ہیں وہ انسان کبھی نامراد نہیں ہو سکتا۔ اپنی تنہائی کا قیام بہتر کریں، یہ شکر گزاری ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، میں ان کی تیمارداری کے لیے گیا، وہ بہت رو رہے تھے۔ میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نیک بندوں پہ تو ازمائش آ جاتی ہے۔ مجھے کہنے لگا شیخ صاحب میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، رو میں اس لیے رہا ہوں کہ یہ میری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، اب یہ ٹھیک نہیں ہوگی، تو میری ساری زندگی میں کوئی ایک ایسا بھی قیام نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے قیام کیا۔ اچھا جب ہم کہتے ہیں جی قیام لمبا کرو تو بھائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ شیخ صاحب ہم حافظ قرآن نہیں ہیں۔ تو بھئی چھوٹی سی بات ہے، اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو آپ کو یہ دعا تو آتی ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن خاسرین۔ شیخ صاحب تشریف فرما ہے، رنداوا صاحب تشریف فرما ہے، آپ خود ماشاءاللہ صاحب علم ہے۔ اگر رفع الیدین سنت ہے، آمین بالجہر سنت ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا سنت ہے، یہ سارے ڈھانپنا سنت ہے، مسواک سنت ہے، تو نفل نماز میں 1 آیت پڑھنا، بار بار پڑھنا، رو رو کے پڑھنا، یہ بھی رسول اللہ کی نادر نیاب اور محبوب سنت ہے۔ آپ 100 دفعہ پڑھیں، سبحانک اللہ پڑھ کے، فاتحہ پڑھ کے، ربنا ظلمنا انفسنا، ڈوب جائیں اس آیت میں،
یہ دعائے آدم جو ہے یہ بہت بڑا نور ہے، اندر سے اگر یہ آپ مان کر پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ جیسا انسان ہی کوئی نہیں. یا اللہ میں نے بڑے ظلم کیے، اگر میرے اللہ مجھے معاف کر کے تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا میں تو برباد ہو جاؤں گا. اللہ میں نے بڑے ہی ظلم کیے، میں نے بڑے ہی ظلم کیے، اگر تو نے معاف کر کے رحم نہ کیا تو میرا تو کچھ نہیں بچے گا. اسی طرح اگر آپ کو قل ہو اللہ سورہ اخلاص آتی ہے وہ آپ پڑھتے رہیں. شکر گزار بندہ نماز چور نہیں ہوتا. نماز چور بندہ شکر گزار نہیں. نماز پڑھیں، اچھی پڑھیں، رک کے پڑھیں اور اپنے اللہ کا شکر ادا کریں. میرا جی چاہتا تھا چونکہ محرم کی آمد ہے، میں چاہتا تھا کہ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ بیان کرتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عزت عظمت کے بارے میں کچھ بیان کرتا. چند دن قبل ابھی یہ آزادی کے ایام گزرے ہیں، اس حوالے سے کچھ بیان کرتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو چیزیں تربیت کی بنیاد ہیں، ایک تنہائی کی دعا اور ایک شکر گزاری. میں ماشاء اللہ تبارک اللہ لاہور سے فیصل آباد آیا، فیصل آباد سے یہاں پہنچا ہوں. ابھی انشاءاللہ چند گھنٹوں کے بعد اللہ واپس بچوں میں مجھے لے جائے. مجھے آپ بتائیں بچوں سے اٹھ کے آنا اور بچوں میں اٹھ کے چلے جانا یہ اللہ تعالیٰ کا چھوٹا احسان ہے. 2 سال ہو گئے جیل میں لوگ دھکے کھا رہے ہیں، ماں کے چہرے کو ترسا ہوا ہے. یہ ہاسپٹل واللہ زندہ لوگوں کا قبرستان ہے، زندہ لوگوں کا قبرستان. یہ صحت چھوٹی نعمت ہے، یہ آزادی چھوٹی نعمت ہے، پھر توحید یہ چھوٹی نعمت ہے، سنت چھوٹی نعمت ہے. یہ چلنا آپ ماشاءاللہ چل کے آئے ہیں یہ چھوٹی نعمت ہے. مجھے کبھی یہ واقعہ نہیں بھولتا. میں نے ایک دفعہ جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا 7 سال کی بچی تھی، توجہ فرمانا، تو اس کے میں ٹانگ میں کوئی لگڑا پن تھا. اسکول سے بچوں کو چھٹی ہوئی، وہ 7 سال کی بچی تھی، سفید یونیفارم تھا، بڑی خوبصورت پیاری بیٹی تھی. تو میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے پاؤں کے معذور ہونے کی وجہ سے 2 قدم چلتی ہے پھر گرتی ہے، پھر 2 قدم چلتی ہے پھر گرتی ہے، مٹی لگتی ہے وہ صاف کرتی ہے، صاف کرنے کے بعد پھر وہ چل، یعنی 5-7 منٹ میں نے دیکھا وہ بچی صرف 10 قدم چل سکی. گرتی تھی پھر اٹھتی تھی، گرتی تھی پھر اٹھتی تھی. تو میں سوچ رہا ہوں یا اللہ یہ چال تیری اتنی بڑی نعمت ہے، یہ چلنا تیری اتنی بڑی نعمت ہے. تو میرے پیارے بھائیوں ہرس نکالے، واللہ العظیم حوث نکالے. میں آج آپ کو ایک اہم بات بتلاتا ہوں. اسلام آباد میں جو کروڑوں پتی لوگ ہیں وہ چاندی کے چاول کھا کے سوتے ہیں. جو اربوں پتی لوگ ہیں مجھے بتائیں وہ سونے کے پیڑے کھا کے سوتے ہیں. وہی چاول کھاتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں، وہی روٹی کھاتے ہیں جو آپ بس یہ ہوس ہے. اور ہوس کا پیٹ رسول اللہ نے فرمایا قبر کی مٹی بھرے گی، دنیا میں نہیں بھر سکتا. تو میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے کروڑوں احسانات ہیں، کروڑوں احسانات ہیں یہ احسانات. بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو نا سادہ الفاظ میں یہ کہہ دیا کریں جب آپ دعا کرتے ہیں نا، یہ میرے آخری جملے سنیں جی. آپ اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کریں یا الہ العالمین مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تو نے جتنی نعمتیں بنائی ہیں نا، پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ ساری نعمتیں تو نے مجھے ہی عطا کر دی. اور اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر کے حضرت داؤد و سلیمان کی وہ دعا یاد کر لینا جی، یہ ماشاءاللہ بہت بڑا کریں دعا. بالخصوص جن کو اللہ نے مسلح دی ہے، عزت دی ہے، شان ہے، ہیبت ہے، رتبہ ہے، وہ تو میرا بھائی یہ دعا ضرور پڑھے. کون سی؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، لاکھوں تیرے مومن بندے ہیں لیکن تو نے مجھ جیسے گناہ گار بندے کو اپنے لاکھوں بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ میں تیرا دل سے شکر ادا کرتا ہوں. اس کو بھی آپ نوافل میں پڑھا کریں. آپ صبح ناشتے کے بعد جائیں گے، جب آپ سفر پہ نکلتے ہیں تو یہ پڑھتے رہا کریں دعائیں. الحمدللہ الذی فضل. کوئی آپ کی تعریف کرے گا، ادھر دیکھیں یہ ایک بہت بڑا نصور ہے. کوئی آپ کی تعریف کرے تو آپ خاموشی سے پڑھتے ہیں بھائی میرا کوئی کمال. الحمدللہ الذی فضلنا. کمال تو اس رب کا ہے،
عزت بخشی ہے. اللہ کثیر من عباد المومنین، لاکھوں بندوں کو سے ہزاروں بندوں پر اللہ نے فضیلت دی. تو میرے پیارے بھائیوں، میں یہ بالکل نہیں چاہتا کہ میری گفتگو منتشر ہو جائے اور کوئی ایسی بات اس میں آ جائے کہ بات مرتب نہ رہے. میں صرف آپ کی خدمت میں 2 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. میری جو ننھی منی زندگی ہے اس میں مجھے 2 باتیں سمجھ آئی ہیں جی. پہلی بات میں نے یہ آپ کے گوش گزار کی ہے کہ جب آپ دعا کریں بڑے یقین سے کریں، دھیان سے کریں، چمٹ کے کریں، اور دعا کرتے کرتے اپنے اللہ کے سامنے رو پڑیں. بڑی قدر ہے ان آنسوؤں کی. ہم جن کو بڑا بڑا گناہ گار اور بڑے بڑے خطاکار جو لوگ ہماری نگاہوں میں ہوتے ہیں نا، ہم نہیں جانتے ایک آنسو کا قطرہ ان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دیتا ہے. تو یہ دعا جو ہے، اگر رونا، کئی مزاج ہوتے ہیں تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں، تو آپ رونے والا منہ بنا لیا کریں. تو 24 گھنٹوں میں سے نا کوئی 20-25 منٹ جی آپ نے ضرور نکالنے ہیں. یہ ہماری اس مسجد کا پیغام ہے، ہماری تربیتی نشست کا یہ پیغام ہے. اس کو آپ پلے باندھیں اور اس فکر کو آپ عام کریں کہ جو دعا ہے نا جی وہ بڑی توجہ سے ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے پھر بھی آپ نے اپنے اللہ کا گلہ نہیں کرنا. اور بھائی جنہوں نے دین کا کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ آسائشیں نہیں دیکھتے، وہ گاڑیاں نہیں دیکھتے، وہ تنخواہ نہیں دیکھتے. جو دین کا کام کرتے ہیں وہ کھجور چوس کے کام سے. ابا کی سیرت ابھی آپ کو میں سنا رہا تھا، بلکہ میں نے اس جمعہ یہ بات کھل کے کہی ہے، شرم کرو ان سے ابا کو باتیں کرتے ہو. وہ حضرات سے ابا کے جنہوں نے درختوں کے پتے کھا کے تم تک اللہ کی توحید پہنچائی، ان سے ابا کی اگر تعریف نہیں کر سکتے تو بدبختوں کم از کم اپنی زبانیں بند کر لو. وہ پتے کھاتے رہے دین کی سربلندی کے لیے. تم نے کلمہ پڑھ کے دین کے نام پہ سب کچھ بنایا ہے، انہوں نے کلمہ پڑھ کے اپنا سب کچھ لٹایا ہے. تو بھائی جس بندے کے اندر شکر کے جذبات نہیں ہے نا، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے مدارج السالکین، اس میں ایک شکر کی منزلت ہے. اس میں آپ صاحب نے شکر کا لغوی معنی بڑا خوبصورت کیا ہے. شکرت الدابہ شکرت الشجرہ، کہتے ہیں اس درخت کو شکر گزار درخت کہتے ہیں کہ جس پہ اتنا پھل لگا ہوا ہو، اتنا پھل لگا ہوا ہو کہ اس درخت کی ٹہنیاں جو ہے وہ جھکی ہوئی ہو، اور اس جانور کے جس کے جو تھن ہیں وہ دودھ کے ساتھ بھرے ہوئے ہو، تو اس کو شکر والا جانور کہتے ہیں. ایسے درخت کو شکر والا درخت کہتے ہیں. تو شکر گزار انسان وہ ہے کہ جس کا اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اطراف میں بھرا ہوا ہے، وہ قدم قدم پہ اللہ کی تعریفیں کرتا ہے. جیسے مشکیزے کا منہ کھول دے تو پانی باہر نکلتا ہے نا. ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، وہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. وہ اللہ نے مجھے توحید دے دی، اللہ نے مجھے نمازی بنا دی، اللہ نے ہمیں سنت دے دی، اللہ نے مجھے دین دے دیا، اللہ نے ہمیں اتنا پاکیزہ اور مبارک ماحول دے دیا. تو قرآن پاک سے تو درجنوں دلائل ہے. میں یہ اصل میں نا مضمون نہیں بیان کر رہا، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اگر میرا یہ مضمون ہو نا دعا کی فضیلت، تو پھر تو میں آپ کے سامنے درجنوں دلائل قرآن سے پڑھوں، احادیث سے پڑھوں. میں آپ کو ایک فکر دے رہا ہوں. دلائل آپ کے ذہن میں ہے، احادیث آپ کے ذہن میں ہے، عملی طور پہ کوتاہی ہے. اور میرا تو دل اتنا باغ ہے یہ ماحول دیکھ کے. میں اپنے بزرگ ہماری جماعت کے نہایت باعمل اور متواضع اور صالح عالم دین مولانا عبدالعزیز حنیف رحمہ اللہ کے لیے بھی لازم دعا کروں گا. اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. میں یہ سمجھتا ہوں ان کے اخلاص کی یہ برکتیں ہیں. ہم روزانہ پروگرام کے لیے نکلتے ہیں، لیکن واللہ اس ماحول کی ضرورت ہے. یہ کرنے والے کام ہیں، یہ کرنے والے کام ہیں. بس یہ دعا کریں کہ یہ کام ہر مسجد میں شروع ہو جائے. یہ ہر مسجد میں شروع، آپ دستے بازو بنے، دعا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ جو آپ کا پروگرام ایسا شاندار ہونا چاہیے کہ پورے پنجاب میں نہیں، پورے پاکستان میں نہیں، جگہ جگہ یہ تربیتی نشست ہو، پوری رات کی مجلس ہو جس میں سیکھا جائے، سمجھا جائے، جس میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا جائے، اللہ کے سامنے رویا جائے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ
بہت اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے. تو اس پہ آپ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں کریں. کئی بھائی مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب کوئی وظیفہ بتائیں کہ اللہ کی پکڑ نہ آئے. یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جی، روحانی سا سوال ہے. پکڑ نہ آئے، میں بڑا گناہ گار ہوں، ڈرتا ہوں، اللہ کی پکڑ نہ آئے میں کیا کروں؟ کوئی وظیفہ بتائے. میں کہتا ہوں بھائی اس کا ایک ہی وظیفہ ہے، وہ وظیفہ غالباً سورہ قمر میں ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے نا، اس بندے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا. شکر یہ ہے کہ انسان اپنی کوتاہیوں پہ نادم ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ اس کا دل بھرا ہو. اور آپ قرآن شریف پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ سبا پڑھ کے دیکھ لیں، بڑی بڑی بستیاں اللہ نے الٹا دی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ناشکر لوگوں کا انجام ہوتا ہے جو ہماری نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، جو ہماری نعمتوں کا حیا نہیں کرتے. اور کسی سے آپ یقیناً یہ چاہتے ہوں گے کہ ہمیں اچھا مکان ملے، اچھا لباس ملے. اچھا لباس اور اچھا مکان لینے کے لیے دو طریقے ہیں. ایک تو آپ دعا کریں. میں آپ کو یہ سادہ مثال دے دیتا ہوں. یہ گھڑی ہے نا، اگر میں اس سے اچھی گھڑی لینا چاہتا ہوں تو اس کے دو طریقے ہیں جی، اور یہ دونوں طریقے میرے موضوع سے متعلق ہیں. ایک طریقہ یہ میں کہتا ہوں یا الہ العالمین یہ گھڑی بھی مجھے آپ نے دی ہے، ذرا اس سے بہتر گھڑی مجھے چاہیے، مجھے ذرا اچھی گھڑی آپ اپنی رحمت سے عنایت فرما دیں، کو اسباب پیدا کر دیں. بہتر نعمت لینے کے لیے یا تو دعا کی جاتی ہے. لیکن جو دوسرا طریقہ ہے نا، جو عارف باللہ لوگ ہیں نا، اللہ والے لوگ، ابن تیمیہ، ابن رجب، ابن قیم، ان لوگوں نے اس دوسرے طریقے کا بہت زیادہ اس کی تعریف کی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے جوش میں آتی ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر دے. آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ میری تو اتنی اوقات نہیں تھی جتنی اچھی تو نے مجھے گھڑی دی ہے. یہ جہاں میں رہ رہا ہوں یا اللہ میں اس پلاٹ کے قابل تھا، اللہ تیری مہربانی، اللہ اتنا تو نے مجھے نوازا. علماء کرام قرآن شریف کی روشنی میں لکھتے ہیں جہاں آپ جس سچویشن، صورتحال، کیفیت، مقام، جس صورتحال میں ہے اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے دل سے راضی ہو کے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ بن مانگے آپ کو عطا فرمائے گا. لیکن یہاں آپ کسی بندے کو ٹچ کر کے دیکھ لیں، اس کا اندر بھرا ہوا ہے گلے اور شکوے ہیں. میرے سٹیٹس کے مطابق جی میری پے نہیں ہے، میرے سٹیٹس کے مطابق میرے پاس گاڑی نہیں ہے، ہرس ہے، ہوس ہے، بس یہی چکر مکر ہے کہ 12 سے 18,000 کیسی ہوگی، 18 سے 20,000 کیسی. بھائی برکتیں بھی ویسے ہی ملتی ہیں. چھوڑو 12-18، ہم 12-18 نہیں لینے آئے، ہم حدیث کی غلامی کرنے آئے. ہم تو عید کے پہرے دار، چوکی دار ہیں. اگر 12-18 نہ ہو تو کیا ہم دین کا کام چھوڑ دیں گے؟ شکر اللہ کا دل سے ادا کر کے دیکھیں. آپ اللہ کو روزانہ کہا کریں اپنی اردو زبان میں، اللہ تعالیٰ میرا نام ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنے شکر گزار بندوں میں لکھ دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے شکر گزار تھے. وہ ہماری آپ کتاب الاذکار پڑھ کے دیکھ لیں، فضائل اذکار پڑھ کے دیکھ لیں. نبی علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعلنی لک شکارا. شکار اہل علم جانتے ہیں فعال، مبالغے کا صیغہ ہے، شکر گزار نہیں، بہت زیادہ اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اگر آج کی میری اس گفتگو میں کوئی خیر کی بات تھی، صرف اللہ کی رحمت تھی، اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے. اور اگر کوئی کوتاہی تھی، یقیناً یہ میری کم علمی کا ثبوت تھا، اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. جاتے جاتے ایک دفعہ پھر میں آپ کو سبق یاد کروا دیتا ہوں. تنہائی کی دعا پہ بڑی محنت کرو، بڑی محنت کرو. لاک کر لیا کرو کمرہ، یار کچھ نہیں ہوتا. چھت پہ چلے جایا کرو، گاڑی پہ اکیلے بیٹھ کے کہیں سائڈ پہ نکل جایا کرو. جاؤ ابن تیمیہ جا کے پڑھو. حافظ ابن تیمیہ جب کسی فقہی مسئلے میں یا کسی ملحد کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا اور جواب کا پتہ نہیں چلتا تھا، صحرا میں چلے جاتے، اپنے ناک کو خاک آلودہ کر کے کہتے اللہ میرے پاس کوئی اور در نہیں ہے. اللہ کے سامنے اپنے ناک کو خاک آلودہ کریں. وہ ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی. تنہائی کی دعا پہ آپ محنت کریں گی. کیا خیال ہے جی؟ انشاءاللہ تنہائی کی دعائیں تو پہلے بھی بڑی بہتر ہے، مزید انشاءاللہ بہتر کریں گے نہیں انشاءاللہ.
تھوڑا سا بولے نا تربیتی نشست انشاءاللہ بہتر کریں گے نا جی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی میں جو تجھے محبوب دعائیں ہیں اللہ وہ رو رو کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور دوسری بات یہ ہے بیٹی بیمار ہے, بیٹا بیمار ہے, والد فوت ہو گیا ہے, والدہ فوت ہو گئی ہے, آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی چوری ڈکیتی ہو گئی ہے, کوئی کمی بیشی ہو گئی, کبھی آپ نے اللہ کا گلہ نہیں کرنا. یہ ذہن میں رکھیں, اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں. ہو سکتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے پانی کا قطرہ مانگ رہا تھا اور میں نہ داں قطرہ ہی مانگتا رہا اور میرا اللہ مجھے سمندر دینا چاہتا تھا. ضرور حکمت ہے. اگر کوئی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو میری اور آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے. صبح شام یہ آپ 3 دفعہ دعا پڑھتے ہیں نا جی, رضیت باللہ, آمین. ہاں یہ بھی کوئی طریقہ نہیں کہ میں ایک ترنم اور لے میں پڑھتا جاؤں اور آپ کے اندر کوئی چیز نہ اترے. نہیں, آپ بھی بولے, آپ بھی ساتھ اپنے واعظ اور عالم کے شریک ہوں. یہ بڑی اچھی آپ نے ایک نشست رکھی ہے, اس کا تقاضا بھی ہے. یہ بہت زیادہ پڑھا کرو. جب بھی دل میں کوئی بات آئے نا محرومی والی, شکوے والی, پڑھا کرو رضیت باللہ. یہ بہت بڑا فائر ہے شیطان کے لیے. شیطان کو یہ بات گوارا نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں. مرتا ہے شیطان یہ جملہ سن کے, اور اس کو مارا کرو, دن رات اس کو مارا کرو. یہ خناس بڑا ضدی اور ازلی دشمن ہے. تو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ, اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں. یہ آپ پڑھتے رہے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. حضرت سلیمان کیا کہتے تھے؟ رب, اچھا جن کی عمر 40 سال ہے نا جی, انشاءاللہ جی آخری بات, جن کی عمر 40 سال ہے وہ تو یہ دعا کبھی نہ چھوڑیں گے. تو قرآن کی آیات میں اللہ نے کہا کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کے قریب وہ پہنچتا ہے پختگی کی عمر کو, تو وہ کیا کہتا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا قدردان شکر گزار بنا. اچھا یا اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے, والد فوت ہو گیا, اگر تو نے میرے ماں باپ پر کوئی نعمت کی تھی وہ کسی وجہ سے اس کا شکر ادا نہیں کر سکے تو میں ان کا بیٹا ہوں. میں اللہ دعا کرتا ہوں کہ جو تو نے میرے ماں باپ پر نعمتیں کی ہیں وہ کسی وجہ سے شکر نہیں ادا کر سکے تھے, تو اللہ مجھے ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اعمل صالحا ترضا, اللہ مجھے وہ عمل کرنے کی توفیق دینا جو تجھے پسند ہے. واصلح لی فی ذریتی, میں کمزور ہو رہا ہوں, بچیاں جوان ہو رہی ہیں, حالات ماحول آپ کے سامنے ہیں, اللہ میری اولاد سدھار دے. انی تبت الیک, میں تیرے آگے جھک گیا. وانی من المسلمین, اور اللہ میں تیرا تابع دار. اگلی آیت یہ سورہ احقاف کی غالباً 16 نمبر آیت. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا جوانی کی عمر میں, پختگی کی عمر میں, ہم اس کی نیکیاں قبول کر لیتے ہیں, گناہ معاف کر دیتے ہیں, اور ہم اس کے لیے اپنی جنت کے سب دروازے کھول دیتے ہیں. یہ ہے شکر گزاری کی دعا. اللہ تنہائی کی ہمیں مبارک دعائیں نصیب فرمائے, اللہ ہمیں شکر گزار بنائے, اور اللہ تعالیٰ اس مرکز کو قیامت تک آباد فرمائے. محترم کاشف بھائی حافظہ اللہ, ابو بکر صدیق صاحب حافظہ اللہ, اور بڑے ہی روشن چہرے میں دیکھ رہا ہوں, اللہ ان چہروں کو سلامت رکھے. جس اللہ نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے اللہ حرم میں اکٹھا کرے, مسجد نبی میں اکٹھا کرے, اور اللہ ہمیں بغیر صاحب کے جنت دے. ہم دیکھیں جی آخر میں ایک دعا شاندار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی سیدھی سی بات ہے, آپ مسافر کی دعا رد نہیں کرتے. ہم کل قیامت والے دن آپ کو حساب نہیں دے سکتے. ہم دنیا میں حساب کر دیتے ہیں, ہمارے جیسا گناہ گار کوئی نہیں. ہم نے اگر جنت میں جانا ہے تو اللہ تیری عزت کی قسم, نہ علم کے بل بوتے پہ نہ صرف عمل کے بل بوتے پہ, ہم نے جنت جانا ہے تو صرف تیری رحمت کے بل بوتے پہ. اللہ قیامت والے دن نیک پاک لوگوں کے سامنے ہم کہیں شرمندہ نہ ہو جائیں, اپنی رحمت کے ساتھ
أدخلنا الجنة بغير حساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على